آمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ انشاءاللہ العزیز آج نماز کے ارکان، واجبات، سجدہ سہو اور کچھ اور احکام پر بات کریں گے۔ ارکان رکن کی جمع ہے، اور کسی چیز کا ارکان کا مطلب کسی چیز کا وہ حصہ جو اس کے لیے ضروری ہو اور اس کے اندر داخل ہو، وہ چیز جو کسی شے کے لیے ضروری ہو اور اس کا حصہ ہو، یہ رکن کہلاتا ہے، اور رکن کی جمع ارکان ہے۔ شرائط اور رکن میں فرق یہی ہوتا ہے جو پہلے بیان کیا تھا۔ شرائط بھی کسی چیز کے لیے کسی چیز کا ضروری ہونا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا حصہ نہیں ہوتی۔ شرط اور رکن میں یہی فرق ہے کہ شرط شے کا حصہ نہیں ہوتی اور رکن شے کا حصہ ہوتا ہے۔ تو ارکان میں سب سے پہلا رکن جو ہے وہ قیام ہے۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ فرض ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کے ارکان میں داخل ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے گی۔ ہر وہ شخص جو کھڑے ہونے پر قادر ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اگر عذر ہے تو عذر کی الگ بات ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ جو شخص کھڑے ہونے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ نفل نماز جو ہے وہ بیٹھ کر ہو جاتی ہے۔ نفل نماز اگر کوئی بیٹھ کے ادا کرنا چاہے تو اس کی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو قیام کا ثواب نہیں ملتا۔ نماز ادا ہو جاتی ہے، اس کو قیام کا ثواب نہیں ملتا، اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے جو بیٹھ کے نفل ادا کرتا ہے۔ کہ نفل بھی کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے۔ یہ جو بیٹھ کر نوافل کا کلچر ہے، یہ ہمارا ہے، بر صغیر کا ہے، یعنی وہاں کے جو لوگ ہیں عرب کے یا اس علاقے کے، بیٹھ کے وہ نفل نہیں پڑھتے۔ ہاں، اگر کوئی بوڑھے آدمی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں جو ہے وہ نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، ورنہ آپ کھڑے ہو کر نفل ادا کرتے تھے۔ تو روٹین میں یہی ہونا چاہیے، کھڑے ہو کر پڑھیں۔ ابھی تھکے ہوئے ہیں، بیٹھ جائیں، مسئلہ نہیں ہے، یا عمر زیادہ ہے، بیٹھ کے نوافل ادا کریں تو وہ نہ ادا کرنے سے بہتر ہے۔ بہرحال پہلا یہ ہے کہ قیام، کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا بغیر عذر کے۔ اگر کوئی بیٹھ کے ادا کرے گا نماز تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسرا قرات، اس کے حوالے سے اللہ نے فرمایا قوموا للہ قانتین، کہ کھڑے ہو کر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اطاعت کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے آگے جھکتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ کھڑے رہو۔ دوسرا جو رکن ہے وہ ہے قرات۔ نماز میں قرات، یعنی قرات کا مطلب قرآن پاک پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ فرض ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا نماز کے اندر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص بالکل قرآن پاک نہیں پڑھتا نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا تمہارے لیے آسانی ہو قرآن پاک پڑھ لو۔ تو فرض جو قرات ہے وہ اس کی مقدار جو بیان کی کم از کم 3 چھوٹی آیاتیں، جس طرح سورۃ کوثر کی آیاتیں، یہ کم از کم ہے، یا ایک بڑی آیات بھی ان کی برابر ہو جائے تو صحیح ہے۔ ان 3 آیاتیں ہونا ضروری نہیں ہے، 3 آیاتوں کی مقدار، چھوٹی آیاتوں کی مقدار ضروری ہے۔ اور انا اعطیناک الکوثر سے بھی چھوٹی آیاتیں موجود ہیں۔ مطلب ایک لائن کوئی پڑھ لے گا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن تو قرات کچھ زیادہ کرنا چاہیے،
جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی قرات نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تلاوت نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تیسرا جو ہے رکن وہ ہے رکوع۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کیا کرو، ورکعوا مع الراکعین بھی ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، وہ جماعت کے ساتھ۔ تو رکوع فرض ہے۔ رکوع جھکنا جو ہوتا ہے قیام کے بعد، جو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کمر سیدھی کر کے جھکنا، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ رکوع کا طریقہ یہی ہے کہ گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو اور کمر جتنا سیدھی ہو سکے اتنا ہو، تو یہ رکوع کی ادائیگی کا طریقہ ہے، اور رکوع فرض ہے۔ اگر رکوع کوئی چھوڑ دے گا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سجدہ۔ سجدہ جو ہے وہ عبادت کی انتہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔ جو بندہ سجدہ کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اپنا ماتھا رگڑ دیتا ہے، اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ انسان کا جو تقدس ہے اس کے چہرے میں ہے، اور وہ اپنے رب کے سامنے اپنے چہرے کو جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے، تو بس اینڈ ہو جاتی ہے۔ جب وہ پورا جھک جاتا ہے تو پورا بلند ہو جاتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے اور اللہ کو اس کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ جو سجدہ ہے یہ فرض ہے، اگر کوئی سجدہ نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد قعدہ اخیرہ۔ قعدہ اخیرہ کا مطلب اتحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں، جو نماز کی آخری رکعت ہو اس میں بیٹھنا فرض ہے۔ نماز کی آخری رکعت میں قعدہ مطلب بیٹھنا، اور آخری یہ 2 رکعت والی نماز ہے تو اس کی آخری دوسری ہوگی، اگر 3 والی ہے تو اس کی آخری تیسری رکعت ہوگی، اور 4 والی ہے تو اس کی چوتھی ہوگی۔ تو جو آخری رکعت ہوگی اس کے بعد جو بیٹھنا ہوتا ہے یہ قعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، آخری بار بیٹھنا، اور یہ فرض ہے۔ اگر کوئی چھوڑ دے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آخری جو ہے یہ ہے خروج بصنعہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے نماز سے باہر آنا، اپنی مرضی سے نماز سے باہر آنا، یہ فرض ہے۔ یعنی اپنی مرضی سے نماز کو ختم کرنا۔ اس کا جو طریقہ ہے جو نماز کو ختم کرنے کا، وہ سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، اور ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں، تو یوں نماز کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا نماز کا اختتام نہیں کرتا، یعنی سلام نہیں کہتا، اٹھ کے چلا جاتا ہے، قعدہ اخیرہ کر کے اٹھ کے چلا جاتا ہے، یا قعدہ اخیرہ کر کے کسی سے بات کر لیتا ہے، یعنی کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، اس کے تمام فرائض ادا ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے کہ نماز کو اس کے طریقے کے مطابق ختم کرنا چاہیے، اختتام کرنا چاہیے، اور نماز کے طریقے کے ساتھ جو اختتام ہے وہ ہے سلام، یعنی لفظ سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرنا، وہ واجب ہے۔ واجب میں پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ نماز کے ارکان ہیں، ان کو فرائض بھی کہتے ہیں، نماز کے فرائض اور نماز کی شرائط، یا نماز کی شرائط اور ارکان۔ اس کے بعد نماز کی واجبات جو ہیں، واجبات سے پہلے ہم ان دونوں کو ملا کے کریں گے، سجدہ سہو اور واجبات، کیونکہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ سجدہ سہو جو ہے، سہو کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، کہ اگر نماز کے اندر کوئی بھول جائے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ طریقہ جو ہے بھولنے کا، یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ 2 ہیں، کہ اگر کوئی شخص بھول کے کسی فرض میں تاخیر کر دیتا ہے، تاخیر، یا کوئی بھول کر واجب چھوڑ دیتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو ہوگا۔ فرض میں تاخیر یا ترتیب غلط، اور جو واجب ہے اس کو چھوڑنا، ان دونوں کے ذریعے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اگر کوئی فرض کو چھوڑ دیتا ہے، خواہ بھول کر ہو خواہ جان بوجھ کر ہو، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ فرض کو چھوڑنے سے بھلے بھول کر ہو نماز نہیں ہوتی۔ روزے میں جس طرح بھول کر کھا لیتے ہیں تو روزہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر نماز میں کوئی بھولے سے کسی سے بات کر لے گا
یا بھولے سے آگے پانی رکھا ہو پی لے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے اندر جو بھولنے والا ہے وہ فرض بھولنے کی وجہ سے فرض کو ترک کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں جو واجب ہے وہ قابل قبول ہے، اگر کوئی بھولے سے واجب چھوڑ دے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن سجدہ سہو کے ذریعے۔ سجدہ سہو کا مطلب ہے کہ آخر میں 2 سجدے کرنا، التحیات پڑھ کے عبدہ و رسولہ تک ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کرنا، پھر دوبارہ التحیات پڑھنا، پھر نماز کو مکمل کرنا، یہ سجدہ سہو کہلاتا ہے۔ سہو کے 2 سجدے، سہو کے یعنی بھول کے 2 سجدے، اگر کوئی بھول جائے گا تو اس طرح 2 سجدے کرے گا۔ اگر کوئی شخص یعنی اس کی سہو تھی، بھول تھی نماز کے اندر، اور جب اس نے سلام پھیرا تو اس کو یاد نہیں رہا، دونوں طرف سلام پھیر دیے، اگر دونوں طرف سلام پھیر کے بیٹھا ہوا ہے ویسے قبلہ کی طرف رخ کر کے، کسی سے بات بھی نہیں کی اور قبلہ سے اس کا چہرہ نہیں پھرا، سینہ یعنی رخ، اس کا رخ مطلب سینہ، چہرہ تو وہ پھیرے گا سلام کے ذریعے، اس کا سینہ قبلہ سے نہیں پھرا تو تب تک وہ سجدے کر سکتا ہے، تب تک وہ سجدہ کر سکتا ہے، جب تک کسی سے بات نہ کرے اور اس کا سینہ جو ہے قبلہ سے نہ پھرے تو سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ یعنی دونوں طرف اس نے سلام پھیر دیے اور اس کو یاد آئے تو میرے تو سہو تھی، میرے تو نماز میں بھول تھی، تو پھر وہ سجدہ کر لے، سجدہ کر کے دوبارہ التحیات پڑھ لے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اب جو واجبات ہیں وہ آپ کو ذکر کرتے ہیں اور آپ کو لکھ کے بھیجیں گے لکھے ہوئے، تو اس سے آپ دیکھ لیجئے گا ریکارڈ کے لیے۔ اور جو واجبات ہیں نماز کے وہ آپ ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا واجب جس ترتیب سے ہم نے بنایا اس کو، وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ نماز میں واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ کو چھوڑ دیتا، ہر رکعت میں جتنی رکعتیں نماز کی ہوں گی سب میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہوگا۔ اگر کوئی سورۃ فاتحہ کو چھوڑ دیتا ہے بھول کر تو سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ سورۃ فاتحہ کو بھول کر چھوڑ دیتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ مطلقاً جو ہے قرات فرض ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی قرات بالکل تلاوت چھوڑ دیتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر کوئی فاتحہ بھول کر چھوڑ دیتا ہے تو سجدہ سہو کرنے کی ذریعے اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ امام کے لیے، یہ سب کے لیے بلکہ نہیں، امام کے لیے کہ جو سری نماز ہے اس میں سر کرنا، جو جہری ہے اس میں جہر کرنا۔ سر مطلب آہستہ، جہر مطلب زور سے، کہ وہ نمازیں جن میں قرات زور سے کرنی ہے، اونچی آواز میں کرنی ہے، ان میں اونچی آواز کرنا واجب ہے، اور جن میں آہستہ پڑھنا ہے ان میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ جس طرح فجر کی نماز ہے اس میں اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے، مغرب کی نماز ہے اس میں اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے، عشاء کی نماز ہے اس میں اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ جو دن والی 2 نمازیں ہیں ظہر اور عصر، ان میں آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی امام صاحب نے ظہر کی نماز میں اونچی قرات شروع کر دی بھولے سے تو اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور اگر مغرب کی نماز میں آہستہ قرات شروع کر دی تو پھر اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ یہ جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی جن نمازوں میں زور سے پڑھنا ہے ان میں اس کا الٹ کر دے، اور جن نمازوں میں آہستہ پڑھنا ہے ان میں اس کا الٹ کر دے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ ایک بات قومہ جو ہے، قومہ اور جلسہ یہ دونوں واجب ہیں۔ قومہ مطلب کہ جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، یہ پورا کھڑا ہونا ضروری ہے، پورا کھڑا ہونا یعنی واجب ہے۔ کوئی بندہ وہ رکوع کرے پھر اوپر سیدھا کھڑا نہیں ہو، اٹھے پھر چلا جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ قومہ جو ہے واجب ہے، قومہ کرنا واجب ہے، قومہ مطلب کھڑے ہونا۔ اور جو جلسہ ہے وہ بھی واجب ہے۔ جلسہ مطلب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، ایک سجدہ کیا پھر صحیح سے بیٹھ گیا پھر دوسرا سجدہ کیا۔ اگر وہ ایک سجدہ کر کے اٹھائے جلدی سے
اور پوری طرح اٹھا نہیں ہے، دوسرے سجدے کی طرف وہ چلا گیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر بھولے سے ایسا کرے گا تو پھر اس سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور نماز کے اندر ترتیب جو ہے، ترتیب واجب ہے، یعنی سب سے پہلے قیام کرنا ہے، یہی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے قیام کرنا ہے، پھر قرات، رکوع، سجود، قعدہ، اخیرہ، یہی ترتیب، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی رکوع نہیں کرتا، اس سے پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر اس کو یاد آتا ہے تو میں نے رکوع کرنا ہے، پھر آ کے رکوع کرتا ہے، ترتیب خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن سجدہ سہو کرنے کے ذریعے اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ترتیب جو ہے واجب ہے، ترتیب فرض نہیں ہے۔ اور ایک اور جو واجب ہے نماز کا، وہ ہے قعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنا۔ قعدہ اولیٰ میں یعنی 4 رکعتوں والی نماز ہے، یہ 3 والی، تو دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں، اس میں تشہد پڑھتے ہیں۔ وہ جو تشہد پڑھنا ہے وہ واجب ہے۔ اگر کوئی تشہد نہیں پڑھے گا تو پھر اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور قعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھی واجب ہے۔ قعدہ اولیٰ میں بیٹھنا اور تشہد پڑھنا دونوں واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اس میں ایک اہم بات ہے جو پیش آ سکتی ہے عموماً، کہ دوسری رکعت میں بیٹھنا ہوتا ہے، کہ بندہ دوسری رکعت یعنی دوسرا سجدہ دوسری رکعت کا مکمل کیا، اب اس نے بیٹھنا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ ابھی کھڑا جب ہو رہا تھا تو اس کو یاد آیا تو میں نے بیٹھنا تھا، وہ وہاں کیا کرے؟ تو اس میں یہ ہے، اگر جب اس کو یاد آیا وہ بیٹھنے کے قریب تھا تو بیٹھ جائے، یعنی اٹھا تھا، پورا نہیں اٹھا تھا، بیٹھنے کے قریب تھا، قیام اس کا نہیں ہوا تھا تو بیٹھ جائے۔ اور اگر وہ کھڑے ہونے کے قریب تھا تو پھر کھڑا ہو جائے اور پھر سجدہ سہو کرے۔ یعنی دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، وہ اٹھ گیا، اب اٹھا کتنا کہ پورا سیدھا کھڑا نہیں ہوا، یعنی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نیچے کے قریب تھا، تو پھر اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اور اگر کھڑے ہونے کے قریب تھا پھر وہ کھڑا ہو جائے، پھر بیٹھے نہیں، سجدہ سہو کرے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ نماز کے جو ہیں وہ واجبات ہیں۔ اور یہ جو ہیں آخری بات نماز کے حوالے سے، جو نمازی ہوتے ہیں، نمازی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق، یہ جو احکام آگے بیان کر رہے ہیں اس کا جماعت کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک مدرک ہوتا ہے، ایک لاحق ہوتا ہے، اور ایک مسبوق ہوتا ہے۔ مدرک کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس نے شروع نماز امام صاحب کے ساتھ کی، یعنی شروع میں نماز کے اندر داخل تھا تکبیر تحریمہ سے، یا جب فرض پہلا ادا ہو رہا تھا، یعنی ابھی امام صاحب اس میں موجود تھے، قیام میں تو آگے ساتھ مل گیا، یعنی وہ جو رکوع ہوتا ہے اس سے پہلے یا رکوع کے اندر بھی شامل ہو گیا تو ابھی اسی میں شامل ہوگا مدرک میں، تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسا امام کرے گا وہ ویسا کرے گا۔ اور ایک ہوتا ہے لاحق۔ لاحق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شروع میں امام صاحب کے ساتھ بندہ موجود تھا، بیچ میں اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا، مسئلہ درپیش آ گیا، یعنی وضو ٹوٹ گیا مثال کے طور پر، وہ بیچ نماز میں چلا گیا، اور بیچ نماز میں چلا گیا، وضو کر کے واپس آیا، اور پھر 2 صورتیں ہوں گی، یا تو نماز مکمل ہو چکی ہوگی یا نماز ابھی باقی ہوگی، اور بیچ میں اس کی کچھ نماز رہ جائے گی۔ تو جو بیچ میں اس کی نماز رہ جائے گی اس کو اس نے ادا کرنا ہے، اور اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے؟ وہ ویسے ادا کرے گا جس طرح امام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی قرات وغیرہ نہیں کرے گا۔ اور تیسرا جو ہے مسبوق، یہ زیادہ، یعنی پہلے 2 ہیں، اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ عموماً کسی کو اس طرح کی لاحق نہیں ہوتی، یعنی کہ وضو ٹوٹ جائے یا کسی کا مسئلہ ہو تو سکتا ہے، امکان ہے، لیکن زیادہ وقوع نہیں ہے۔ بیچ والا مسئلہ جو ہے اس کا امکان تو موجود ہے لیکن زیادہ وقوع نہیں ہے۔
کہ شاید آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہو زندگی میں، یعنی ہمارے ساتھ ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ اتنی عمر میں، لیکن دوسرا آخری جو مسئلہ ہے وہ تو متعدد بار ہو چکا ہے۔ آخری جو مسبوق کا مطلب ہوتا ہے یہ سبقت کیا ہوا مطلب سابق منو آگے، کہ امام اس سے آگے بڑھ گیا۔ آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آیا تو کچھ رکعتیں ہو چکی تھی، جب بندہ پہنچا نماز میں تو کچھ رکعتیں ہو چکی تھی، 1 ہو چکی تھی، 2 ہو چکی تھی، یا 3 ہو چکی تھی، وہ جو آخری رکعت چل رہی تھی، کسی بھی صورت میں وہ آ کے ملا۔ جب وہ جہاں آ کے ملے گا وہاں نماز شروع کر دے گا، جہاں آ کے ملے گا وہاں سے امام صاحب کے ساتھ وہ نماز شروع کر دے گا۔ یعنی اگر امام صاحب سجدے میں تو سجدے میں شامل ہو جائے، یہ کھڑے ہو کے انتظار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے فقہا فرماتے ہیں جس سجدے میں امام صاحب گیا ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا سجدہ ہو، آپ کھڑے ہوئے ہیں اور قبولیت کا سجدہ جا رہا ہے، جہاں آپ ہیں وہاں سے آگے نماز شروع کر دو۔ لیکن اگر رکوع چلا گیا اس کے بعد ہے کوئی بھی رکن ادا ہو رہا ہے تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ یعنی جب آپ آئے تو امام صاحب رکوع سے اٹھ چکے تھے، مثال کے طور پر وہ قومے میں موجود تھے، تو آپ شامل ہو جائیں، قومے میں شامل ہو جائیں، سجدے بھی کریں، لیکن آپ کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے رکوع میں امام صاحب کو پا لیا، رکوع میں موجود تھے، آپ آئے، نیت کی اور رکوع کے اندر ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو آپ کو وہ پوری رکعت مل گئی، امام صاحب کے ساتھ پوری رکعت آپ نے وہ۔ جی امام صاحب کے رکوع میں آ گئے، جی جی کہتے ہیں امام صاحب ایک دفعہ سبحان العظیم کہنا۔ ہاں وہ صحیح ہے، یعنی جو تسبیحات ہیں وہ پڑھنا۔ ہاں یہ وہ جو بندہ ہے اگر وہ اتنا، یعنی وہ یہ پوچھ رہے ہیں شاید کہ کتنا مقدار رکوع میں، یعنی پورا جھک جائے، ایک لمحہ سبحان ربی العظیم پڑھنے کی مقدار اس کے اندر امام صاحب کے ساتھ شامل تھا تو اس کا رکوع ہو گیا، یعنی وہ پھر ان کے ساتھ شامل ہے، امام صاحب کے ساتھ شامل ہے۔ اب یہ بات جو اہم ہے کہ اس کی جو رکعتیں رہ گئی تو وہ اس کو کیسے ادا کرے گا، تو اس میں ذہن میں رکھیے گا اس کی جو رکعتیں رہ گئی، اچھا اس کو یوں سمجھیے گا، جو رکعتیں اس نے پڑھی، جو پڑھی وہی پڑھی، مطلب اس نے تیسری اور چوتھی پڑھی امام صاحب کے ساتھ، تو اس نے تیسری چوتھی پڑھی، یعنی تیسری چوتھی کا جو حکم ہے وہ اس کے اندر وہی حکم لگے گا۔ تیسری چوتھی میں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے اس میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، خالی فرض میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، سورت نہیں ملانی ہوتی، اور جو پہلی 2 ہے اس میں سورت ملانا ہوتے۔ اب اس نے آخری 2 رکعتیں پڑھی امام صاحب کے ساتھ، اب جب وہ کھڑا ہوگا امام صاحب سلام پھیر دیں گے اور وہ کھڑا ہو جائے گا، اس کی 2 رکعتیں رہتی ہیں۔ اب اس کی جو 2 رکعتیں رہتی ہیں وہ اس کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، ذہن میں تصور کیا ہوگا کہ میری پہلی 2 رکعتیں ہیں، آخری میں پڑھ چکا ہوں، پہلی بعد میں پڑھ رہا ہوں، پہلی رکعتیں بعد میں پڑھ رہا ہوں لیکن ہے میری پہلی۔ یہ تصور لانے کا مقصد کیا ہے کہ کیونکہ پہلی 2 رکعتوں کا حکم اور ہے اور آخری 2 رکعتوں کا حکم اور ہے، اس لیے وہ تصور کرے گا میری پہلی 2 رکعتیں ہیں۔ جب پہلی 2 رکعتوں کا تصور کرے گا تو اس میں وہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائے گا پہلی میں بھی۔ اب اس کی جو یعنی اس کی 2 رکعتیں رہ گئی تھی، اب اس کی جو تیسری رکعت پڑھ رہا ہے اکیلے میں، جو تیسری رکعت پڑھ رہا ہے وہ اس کی پہلی رکعت ہے، اور جو چوتھی رکعت پڑھ رہا ہے وہ اس کی دوسری رکعت ہے۔ تعداد کے اعتبار سے وہ چوتھی ہے اور حکم کے اعتبار سے وہ دوسری ہے، یعنی دوسری رکعت کے جو لوازمات ہیں اس کے اندر وہ اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح پہلی رکعت کے جو لوازمات ہیں اس کے اندر وہ اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو بتائیں۔ جیسے پہلی اور دوسری رکعت میں
نماز سلام پہلی امام صاحب پہلی رکعت میں نہیں کھڑا رات پہلے آواز نکلے گی نہیں وہ ایسا کرے گا. وہ جو حکم ہے وہ امام صاحب کے لیے، یعنی جہرن قرات وہ جماعت کے ساتھ لازم ہے. ویسے تو یعنی قرات تو ایسی ہونی چاہیے، تھوڑی سی آواز ہونی چاہیے کہ بندہ خود سن سکے. یعنی اس میں یہ خاص بات ہوتی ہے اس میں قرات کے حوالے سے کہ بعض لوگ قرات کرتے ہیں وہ زبان سے نہیں کرتے، دل سے کرتے ہیں. اگر زبان نہیں ہل رہی، زبان استعمال نہیں ہو رہی تو قرات نہیں ہو رہی. قرات زبان سے کرنا ضروری ہے. وہ دل سے تصور کرتے جاتے ہیں، تو اگر دل سے اگر کوئی تصور کرتا جائے گا یعنی زبان نہیں ہلائے گا تو اس کی قرات ہوگی ہی نہیں. زبان ہلانے کا مطلب ہے زبان سے الفاظ نکل رہے ہوں اور اونچے اتنے نہ ہوں بلکہ آہستہ ہوں، اپنے کانوں تک پہنچ جائیں تو صحیح ہے. بہتر ہے کہ خود بندہ اس آواز کو سن رہا ہو. اگر تصور قرات ہوگا تو پھر قرات نہیں ہوگی، وہ تصور قرات ہوگا. اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے نمازیں نہیں ہوتی کہ قرات زبان سے کی جاتی ہے، دل سے نہیں کی جاتی. اور کوئی پوچھ رہے ہیں؟ ہاں وہی آہستہ، یعنی آہستہ کا مطلب یہ نہیں بالکل. ہاں امام صاحب کے بعد آیا تھا ایک امام کو سلام بھیجنے کے بعد شروع کرے گا تو ثنا سے شروع کرے گا. ہاں اس کی پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت کی ساری چیزیں کرے گا. دوسرا آپ نے بتایا تھا لاحق کا، اس میں اگر کسی کے ساتھ اس طرح ہو گیا تو اور امام نے جماعت بھی ختم کر دی ہے، وہ اب اس نے 2 رکعت پڑھ لی تھی یا 1 رکعت پڑھ لی، اب وہ نیت کر کے پوری پڑھی یا نیت کر کے جہاں سے چھوڑی تھی اتنی ادا کرے گی؟ نہیں، جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے ادا کرے گی. جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے ادا کرے گی. 1 رکعت ہو گئی اور جماعت بھی ختم ہو گئی. ہاں وہ آگے 3 رکعتیں پڑھے گا. اور اگر وہ یعنی آتے جاتے اگر کوئی ایسا کام یعنی کسی سے بات کر لیتا ہے تو پھر اس کی نماز ختم ہو جائے گی، پھر وہ نئے سرے سے پڑھے گا. ہاں اور اگر جیسے نماز جاری کی اور اسی میں آگے شامل ہوا تو نیت کی ضرورت ہے یا صرف اللہ اکبر کر کے شامل ہو جائے؟ نیت وہ دل کا جو نماز پڑھنے آ رہا ہے نا اس کی نیت ہو گئی، یعنی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. اتنی رکعت اور یہ ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں وہ تو ظہر کی نماز پڑھنا آیا تو ظہر کی اس کے دل میں تو معلوم ہے نا. 2 رکعت پڑھ لی تھی اور جب شامل ہوا تو امام صاحب جیسا تیار کیا اس کو مل گئے تو بس اللہ اکبر. ہاں ان کا جو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا زبان سے ادا کرنا. اب وہ رکوع میں امام صاحب ہیں اور کہہ رہے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز کی فجر، اس طرح کہہ رہا ہے، اتنی دیر تو امام صاحب اٹھائیں گے، وہ اس کی پھر رکعت چلی جائے گی. تو زبان سے نہ کہے بلکہ وہ اس کا ارادہ ہے تو اس کی نیت ہے شامل ہو جائے. ٹھیک جی ہاں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، ہم سب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہر لمحے کے بدلے اجر نصیب فرما. اپنا خصوصی رحم اور کرم فرما. حاضرین کے تمام جائز نیک مقاصد پورے فرما. تمام کی دلی مرادیں پوری فرما. اور صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.